اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے یہاں قرآن کریم کی بات ہے نا، یہ قرآن ان الحکم الا للہ، یا لا حکم الا للہ انہوں نے کہا تھا اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، اس کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو آپ بتائیے کہ کیا اس کا موقف وہی نہیں بنے گا جو خارجیوں کا موقف تھا؟ وہی موقف، ترجمہ یہی کہہ رہا ہے، اس لفظ کا ترجمہ یہی کہہ رہا ہے کہ بے شک صرف اور صرف فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو آج جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہمارے بہت سارے بھائی اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن، قرآن کریم کو ایک ایک لفظ کا معنی بتا بتا کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کوئی ملے گا تو کہتا ہے بھائی 2 مہینے میں ماشاءاللہ ہم نے 15 پارہ قرآن کریم کو سمجھ لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے 4 مہینے میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا، اس کا معنی سمجھ لیا، اس کے الفاظ کو سمجھ لیا، اس کے روٹ کو سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی عربک لٹریچر کی کتاب نہیں ہے قرآن کریم کہ آپ نے الفاظ کے معنی پڑھ لیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عربی زبان میں ضرور ہے، لیکن اب اس زبان سے ہٹ کر کے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، عربی زبان کی کتاب نہیں، عربی ادب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اللہ کا پیغام اترا ہے، اللہ کے بندوں کے نام۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ الفاظ کے معنی پڑھا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھ لیا۔ اسی لیے ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے بیچ میں ہے میرے بھائیوں جو سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ڈکشنری کافی ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس ڈکشنری، عربک ڈکشنری لے لی جائے، عربک ٹو عربک ہو، عربک ٹو اردو ہو، عربک ٹو انگریزی ہو یا کسی اور زبان میں ہو، ڈکشنری لے لی جائے اور اس الفاظ کے معنی دیکھ لیے جائیں اور الفاظ کے معنی دیکھ کر کے قرآن کریم سمجھ لیا جائے گا۔ تو پھر اگر وہ ایسے ہی سمجھیں گے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے، تو ان الحکم الا للہ کی طرح سے ورڈ ٹو ورڈ سمجھ کر کے خارجیت کی راہ پر چلے جائیں گے۔ اس لیے ورڈ ٹو ورڈ سے کام نہیں چلے گا، ورڈ ٹو ورڈ الفاظ کے معنی جاننے کے بعد اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر، اس طرح کی دو آیتیں ابن عباس نے ذکر کی ہیں، ان جیسی آیتوں سے اور دیگر بہت ساری آیتوں سے اور اس طرح کی متعدد احادیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کی آیتیں چاہیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چاہیے، اور ابن عباس، علی بن ابی طالب، انصار و مہاجرین جیسے صحابہ کرام کی فقہ چاہیے، ان کا فہم چاہیے، تب جا کر کے قرآن کریم سمجھ میں آئے گا۔ ایسے اگر ورڈ ٹو ورڈ کا راستہ اختیار کر لیا جائے گا تو پھر نتیجہ بھی وہی ہوگا جو خارجیوں کے ہاں ہوا، اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے اور آج سماج میں ہمیں دکھائی دیتی ہے لوگوں، میرے بھائیوں۔